تو چونکہ اسامہ کا باپ زید موتا میں قتل ہوا اسلام کی راہ میں پرچم اٹھاتے ہوئے، تو اس لیے زید کے بیٹے کو اس لشکر کا سربراہ بنایا۔ اچھا تھا، جب لشکر چل رہا تھا موتا جانے کے لیے تو منبر پہ آ کے فرماتے تھے، جب لشکر کو روانہ کرتے تھے تو فرمایا کہ علم ہم دیتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ کو، اور اگر یہ مارے جائیں تو پھر زید بن حارثہ علم اٹھائے، اور اگر یہ بھی مارا جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب علم اٹھائیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ترتیب اس طرح تھی کہ پہلے جعفر پھر زید پھر عبداللہ ابن رواحہ، کوئی کہتے ہیں نہیں اس طرح ترتیب تھی کہ پہلے زید پھر عبداللہ ابن رواحہ پھر جعفر، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ترتیب تھی کہ عبداللہ ابن رواحہ پھر زید پھر جعفر۔ ظاہر تین آدمی تو ترتیبیں بھی تین ہو سکتی ہیں، اس سے بحث نہیں کہ ترتیب کیا تھی، لیکن آپ نے فرمایا وہاں پر ایک یہودی نجومی بیٹھا ہوا تھا جس کا سرکار یہ اعلان کر رہے تھے، تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ سنو یہ تینوں مارے جائیں گے، تو لوگوں نے کہا یہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر اگر یہ کہہ دے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، تو لازمی وہ نہیں رہے گا۔ تم اپنے پیغمبر کا مزاج نہیں جانتے، لیکن نا یہ غیر جو ہیں وہ ایک ایک لفظ کو سرکار کے محفوظ کر رہے ہیں اور ان کا ذہن ریسرچ کر رہا ہے۔ مسلمان سب سن رہے ہیں اور سوچنے کو تیار نہیں۔ چلو اس وقت نکل گئی بات 1400 سال سے، اب تک آواز محمد آ رہی ہے، سوچنے کو تیار نہیں۔ حدیثیں موجود ہیں، ایک ایک لفظ پہ سوچیے، اور وہ تو لمحے سرکار کے ہیں، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ عمر ابن عبد الود نے کہا آؤ نکلو، تو سرکار نے کہا جا اس کے مقابل میں، جو آج اس کے مقابل جائے اور اسے مارے آنے والے دور میں وہ میرا جانشین اور خلیفہ بنے۔ تو کیا پیغمبر کی زبان پہ یقین نہیں ہے کہ جنازہ اور میت خلیفہ نہیں بنے گا، وہی بنے گا جو مار کے آئے گا؟ تو یقین نہیں تھا تو کہے نہیں؟ تو لفظ پیغمبر پہ یقین تو ہو میرے بھائی۔ تو آج بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ آپ کو پیغمبر کے ایک ایک لفظ پر یقین ہے یا نہیں؟ یہی یقین کی منزل تھی آخری لمحات میں۔ تو آپ نے پھر منبر پہ آئے اور کہا جب اس کے باپ کو ہم نے علم دے کے بھیجا تھا، اس وقت بھی یہ بحث تم لوگوں نے اٹھائی تھی کہ غلام کی سربراہی میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ کہا گیا تھا کالا ہے اور غلام ہے اور اس کو آپ ہمارا سردار بنا رہے ہیں، تو اس وقت بھی تم نے جھگڑا اٹھایا تھا، آج اس کے بیٹے کو بنا رہا ہوں تو پھر تم جھگڑا اٹھا رہے ہو۔ تو طے تو کر رہے ہو مت، یا آقا کو مان لے یا غلام کو مان لے۔ جب وہاں مولا کہا تو وہ بھی سمجھ میں نہ آیا، جب غلام زادے کو بنایا تو وہ بھی نہ سمجھ میں آیا۔ جب غلام کو بنایا تب بھی جھگڑا اٹھایا، غلام زادے کو بنایا جب بھی جھگڑا اٹھایا۔ تو بھائی چاہتے کیا ہو؟ مطلب کون بنے؟ یا تو سپر خاندان کا ہو، اعلیٰ خاندان کا ہو۔ عوام میں سے لینا چاہ رہے ہو تو عوام میں غلام سے تھرڈ کلاس کوئی چیز نہیں ہوتی، تو بالکل غال میں جانا چاہ رہے ہو تو وہ بھی سرکار دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا نہ آقا چاہیے نہ غلام، بس کاٹ کرنی ہے پیغمبر کے لفظ کی، جو ہم کہیں، یعنی اپنا حکم ڈالنا چاہتے ہیں اللہ اور پیغمبر کے حکم کے درمیان۔ امت اس پہ چل رہی ہے، یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو۔ تمہاری بات ہم کیوں مانے؟ اگر تم مان جائے تو سب کیوں مانے؟ دیکھیں سارا اختلاف اس بات پر ہے، جھگڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ یا تو اللہ اور رسول کا کہا مان لیجئے جو حکم ہے، آیت اور حدیث، کسی اور کی کیوں مانے؟ کیوں مانے؟ ارے یہاں بڑے بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، خود اجتہاد ہمارے یہاں موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عقل کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے، فتووں ہی پہ ہم چل رہے ہیں، لیکن وہاں بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ فتوے والوں سے فتوے والوں کے فتوے پوچھ لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر طرح کے مجتہد موجود ہیں۔ اب اگر خدا نہ کرے کوئی یہ فتویٰ دے دے ماتم نہ کرو، تو کیا نہ کرے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔
یہ تو نہیں، تو یہ تو سوچنا پڑے گا کہ اگر فتوے سے فتویٰ ٹکرا جائے عمل رسول سے کہ حمزہ کا ماتم کیا، جعفر کا ماتم کیا، حسین کی زندگی میں حسین کا ماتم رسول اللہ نے کیا، اور کوئی کہنا کرو، تو اب ہم سیرت رسول کے آئینے میں دیکھیں گے، ہم کوئی آنکھیں بند کر کے اندھے تھوڑی چلے کہ چار فقہ ہیں تو چلتے چلی جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب عقلی مذہب ہے تو ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے بتائے کہ عمل رسول کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سید سجاد جو عمل کر گئے ہیں، اگر اس کے خلاف فتویٰ آ جائے گا تو پھر ہم چپ ہیں، خاموش ہیں، پھر ہم اور کہیں اور رجوع کریں گے۔ ایک وقت میں ایک مجتہد تو ہوتا نہیں، حدیث یہ ہے ایک وقت میں 10 مجتہد رکھیں گے۔ میں نے ایک مجتہد سے ایران میں پوچھا کہ ایک وقت میں 10 عالم کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر ایک ہو تو خدائی کا دعویٰ کر دے۔ 10 رکھتے ہیں، 10 برابر کے 10۔ آیت اللہ خمینی بھی ایک ہی وقت میں، آیت اللہ خوئی بھی ایک ہی وقت میں، شریعت مدار بھی ایک ہی وقت میں، سیستانی بھی ایک ہی وقت میں، آقا حکیم کا خاندان بھی ایک ہی وقت میں، آقا مرشی بھی ایک ہی، آقا گلپائگانی بھی ایک ہی وقت میں، آلاکی بھی ایک ہی وقت میں، پائے کے بڑے بڑے 10 علماء موجود، تاکہ کسی کو ایک بات میں تکلف ہو، فتویٰ دیتے تو وہ دوسرے سے پوچھے، دوسرا تیسرے سے پوچھے، اور باقاعدہ 10 بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کیا کہنا ہے۔ اور روئے زمین علماء سے خالی نہیں ہے، کون کہاں چھپا ہوا ہے، اور یہ طے ہے کہ 313 اسی زمین سے اٹھنے ہیں تو وہ مجتہد سے کم تو نہیں ہوں گے، تو 313 یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں جنہیں 12ویں امام کے لشکر میں جانا ہے، اس میں کتب بھی ہے، اس میں ابدال بھی ہے، تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یعنی علم کا مسئلہ الجھا ہوا نہیں ہے، علم کا مسئلہ سلجھا ہوا ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم فقل، جب علم آ گیا تو جھگڑا کیسا؟ علم آنے سے پہلے جھگڑا ہوتا ہے، علم آنے کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا۔ علم موجود، جب علم موجود ہے تو آخری لمحات کو سمجھنا کیا مشکل ہے؟ آسان ہے کہ بھائی تمہیں جانا ہے اسامہ کے ساتھ، اسامہ کے ساتھ جانا ہے، اسامہ کو علم دے دیا سرکار نے، اپنے ہاتھ سے دے دیا، اور کوئی اعلان نہیں کیا کہ کل علم دوں گا۔ وہ موقع جا چکا، وہ موقع جا چکا، وہ کچھ اور مسئلہ تھا، وہ علم دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، یہ علم دیا جا رہا ہے کچھ دنوں کے لیے، اور پھر کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امت اس علم کے نیچے جمع ہو سکتی ہے یا نہیں، اور امت دیکھ رہی ہے کہ سرکار انتظام کر رہے ہیں۔ طبیعت صحیح نہیں ہے، بار بار اٹھ کر منبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مدینے کے باہر یہ لشکر جمع ہو جائے۔ چلا گیا لشکر، کیمپ لگ گئے روانگی کے کہ جلدی جلدی کیمپ میں پہنچو تاکہ وہاں سے مارچ کرے لشکر، پرچم لگا دیے گئے، پرچم لہرا رہے ہیں، شہر خالی کرو، یہاں کوئی نہ ہو، سب وہاں جاؤ۔ اسامہ بھی گیا لشکر لے کر۔ پھر صبح نماز پڑھانے سرکار آئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے لیے کہا تھا سب جاؤ، تو جو نظر اٹھی یہ نہیں گیا، یہ نہیں گیا، یہ نہیں گیا، دیا اس کو۔ تم سے کہا تھا جانا ہے جیسے اسامہ میں، جیسے کہتے لشکر کو، جیسے اسامہ میں، تاریخ میں جیسے اسامہ لکھا ہے، گئے تم جیسے اسامہ میں۔ وہ سرکار بہت تیاری میں تھا، نکلو جلدی، شہر سے باہر نکلو، ہمارے حکم کے خلاف اس باؤنڈری میں کوئی نہیں رہ سکتا، جو شہر مدینہ میں رہے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا جلدی 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 سب نکل گئے، گھبرا گیا سرکار، غصے میں جلال میں جانا ضروری، اب بار بار کہلوا رہے ہیں سرکار روانہ ہو جاؤ، روانہ ہو جاؤ، اسامہ لشکر لے کے آگے بڑھو۔ کوئی واپس نہیں آئے، کوئی شہر مدینہ میں نہیں بیٹھے، کسی گھر میں کوئی مرد نہ رہے، سب اس لشکر میں جائیں۔ تو لفظ پیغمبر کی کوئی قیمت ہے ہمیں یہ بتا دو، غدیر کو چھوڑ دو، اس میں اہل بیت کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر علی کو بھیجا جا رہا ہوتا تو پھر غدیر والا جھگڑا تم یہاں کھڑا کرتے، علی نہیں جا رہے، حالانکہ علی کے بھائی مارے گئے ہیں جعفر، حق ہے رسول کو کہ اپنے بھائی کے انتقام کے لیے سگے بھائی کو بھیجیں، لیکن باپ اور بیٹے کے مسئلے کو رکھ کر رسول نے بتایا
کہ بھائی بھائی کی وراثت تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو باپ اور بیٹے کی وراثت سمجھ میں آئے کہ بیٹے کو حق ہے کہ قصاص اپنے باپ کا لے. اب جا رہا ہے بیٹا باپ کا قصاص لینے رومیوں سے, تم جاؤ اگر لا الہ کہا ہے تم, اس لیے کہ حکم اللہ ہے کہ یہ جائیں. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا حکم آیا لشکر جلدی بھیجیے. پھر دوسرا دن ہوا, پھر وہی لوگ نظر آئے, اب تک نہیں گئے, لشکر آگے نہیں بڑھا. اب یہ آخری لمحات گزرے جا رہے ہیں, ارے وفات کا دن قریب آ رہا ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تیسری تقریر ہے اور روز کی تقریر میں وفات قریب آئے گی اور قریب کا لمحہ میں آپ کو سناؤں گا. یعنی فاصلہ نہیں, آخری لمحات آپ سمجھ نہیں رہے کیا ہوتے ہیں. اب چلے اور اب چلے, یہ ہے آخری لمحات. اور اس میں یہ فکر ہے سرکار کو آخری لمحات میں کہ لشکر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا, جا کیوں نہیں رہے. اب جب دیکھا کہ لوگ اس کے باوجود لہجہ بدل گیا, جلال آ گیا, تو اب منبر پر آ کر کہا کہ جو آج لشکر اسامہ جیسے یہ حدیث پیغمبر ہے, شیعہ سنی سب نے لکھی, انکار نہیں ہو سکتا. اس حدیث پر سب نے لکھا, ہر کتاب میں لکھا, آج جو جیسے اسامہ میں نہ جائے قیامت تک اس پر لعنت ہو. آج جو جیسے اسامہ میں نہ جائے قیامت تک اس پہ لعنت ہوگی. نکال دو حدیث, نکال دو. پیغمبر کے لفظ کی قیمت ہے یا نہیں یہ بتا دو. یہاں کیا معذرت دیکھ رہی ہے؟ معذرت, سرکار کی طبیعت خراب تھی کیسے جاتے, اور سرکار کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار نے یہ ذکر کب کیا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ کیا کہہ رہے تم جاؤ, میری طبیعت کی خرابی سے اہم اس لشکر کا جانا ہے. اور اگر سرکار کی طبیعت کا اتنا خیال تھا تو سرکار کی طبیعت جب ختم ہوا سلسلہ تو پھر کہاں چلے گئے تھے؟ اگر آخری لمحات کا اتنا خیال تھا تو بس ریسرچ کر ڈالو, اے پڑھے لکھے مسلمانوں, ریسرچ کر ڈالو کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے آخری لمحات میں, کیا واقعہ ہوا ہے. تو سرکار کی زندگی میں یہ لشکر نہیں گیا. ابھی آگے پڑھتا ہوں. سرکار کی زندگی میں یہ لشکر نہیں گیا. تو سرکار کی اس حدیث کی قیمت ادا کریں مسلمان کہ جیسے اسامہ میں آج 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 جو نہ جائے, یہ آج کا لفظ ہے, الیوم اکملت لکم, آج آج آج, وہ بھی ایک آج تھا, ایک آج یہ ہے. اس آج میں ولایت کا اعلان تھا, اس آج میں لعنت کا ہے. اب جو نہیں گیا مجھے نہیں پتا, میری سمجھ میں نہیں. تو اس کو میں کیسے ٹیلی کیسے کروں, یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ریسرچ کرنے والے تو پتہ نہیں کیسے ثابت کریں گے, لیکن اس وقت میں کیا کروں, میرے لیے مجبوری ہے. اب میں مسئلہ حل کیے دیتا ہوں, اگر اس کے علاوہ کچھ ہو تو آپ پھر حل کر لیجئے گا. وہ 2.5 لاکھ لوگ جو غدیر میں تھے, اگر وہ 2.5 لاکھ لوگ مدینے آنے کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار کر لیتے تو جیسے اسامہ کے 2.5 لاکھ لوگوں پہ قیامت تک لعنت